کسی کو ہیلو بتا. دوستو، آج ہم لوگ آئے ہیں اپنی کھیتوں کی طرف صبح ٹہلنے کے لیے. اور صبح یہ بتاؤ، آج کل انسان مطلب کیسی لائف جی رہا ہے کہ گھر سے باہر جیسے ہی قدم نکالتا ہے تو اس کے گناہ چالو ہو جاتے ہیں. اس طرح کا کچھ ماحول چل رہا ہے کیونکہ انسان گمراہی میں زیادہ مصروف ہے اور دین دنیا سے دور ہے. شہنواز بھائی دیکھو، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. جس انسان کو مطلب گمراہی کی طرف اگر کوئی لے جا رہا ہے تو سب سے پہلے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو نماز پڑھنے میں ہمارے اندر کوئی ایسے گندے خیال یا بری باتیں یا بری چیزیں یہ سب نہیں آئیں گی ہمارے حساب سے. تو شاید ہو سکتا ہے وہ اپنے مطلب اگل بغل ساتھ والے دوست لوگ کو سب کو مطلب اپنے حساب سے کچھ اچھی باتیں اگر بتائے گا تو لوگوں تک مطلب یہ ایک اچھی سوچ یعنی اچھی چیزیں پہنچیں گی. تو ہو سکتا ہے اس کی ان سب باتوں سے جو ہے اس کے اوپر اثر پڑے، یعنی اس کے دوستوں کے اوپر. تو ہمارے حساب سے تو یہی دیکھنا چاہیے کہ مطلب جتنا ہو سکے اچھی بات بتاؤ، اچھی بات کرو، لوگوں سے مطلب اخلاص محبت سے بات کرو اور جتنا ہو سکے پیار سے بات کرو تو لوگ جو ہے سمجھتے ہیں. اور اگر آپ چڑچڑا کے ویسے بات کرو گے تو آج کل کوئی مطلب سنتا بھی نہیں ہے. اتنا خراب ماحول چل رہا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے جو ہے چڑچڑے رہتے ہیں اور بات کرنا پسند نہیں کرتے. ایسا لگ رہا ہے کہ محبت جو ہے ختم ہوتی جا رہی ہے. لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے، یہ سب نہیں سوچنا ہے. ہمیشہ پازیٹیو سوچ رکھنی چاہیے، نگیٹیو نہیں رکھنی چاہیے. انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم سے جتنا ہو سکے اتنی اچھی باتیں نکلیں اور لوگوں کے لیے لوگوں کے وچار بدلیں. اور مطلب جتنا ہو سکے نماز کی اور لوگوں کو دعوت دو. نماز کے لیے لوگوں کو بتاؤ کہ بھائی نماز میں اتنی طاقت ہے، آپ نماز پڑھو، انشاءاللہ ساری پریشانی ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی. تو یہ سوچنا چاہیے انسان کو. اور باقی آپ بتاؤ شہنواز بھائی کہ مطلب یہ چیزیں کیسے ہوں گی. ہم لوگ محنت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں کامیابی ملے گی لوگوں سے. صحیح تو ہے. دھیرے ہی دھیرے کوئی چیز اگر دیکھو کر رہے ہیں تو دھیرے ہی دھیرے ڈیولپ ہوگی. جی اگر ہم لوگ سوچیں کہ ایک بار کی یہ سب اکٹھا کرنے لگیں تو اس طرح نہ ہو پائے گا. کوئی بھی چیز ہے دھیرے دھیرے مان لو عادت ڈالیں، جیسے نماز ہے یا کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہیں تو تھوڑا ہی تھوڑا ہوگا. جی اوپر والا بھی دیکھ رہا ہے امتحان کی. جیسے سمجھ لو ہم لوگ دنیا میں آئے ہیں امتحان. 60 سال 50 سال کی زندگی جو ہے ایک امتحان ہے. جی امتحان ہے اور اس میں ہم لوگ کو پاس کرنا ہے. بے اصلی شک اصلی زندگی تو آخرت کے بعد ہے. بے شک بالکل صحیح بات ہے. یہاں لیکن لوگ اس طرح ہیں کہ دنیا کو ہی اصلی زندگی سمجھ بیٹھے ہیں. کتنے اور گمراہ ہیں لوگ. ہاں اتنا مطلب اتنا زیادہ ان لوگ کے آنکھ میں پٹی پڑی ہے کہ ان لوگ کو گناہ اور اس سے کوئی مطلب سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے. بس چل رہی ہے زندگی، گناہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں غلط. اور آج کل ماحول تو پتہ ہے کتنا خراب ہے. بہت زیادہ ماحول خراب ہے. اسی لیے تو مطلب یہ میسج ہے. ہم لوگ مطلب ایک سوچتے ہیں کہ بھائی اگر یہ چیز بتا رہے ہیں کسی کو تو شاید کسی کو سمجھ میں آ جائے. کیونکہ ماحول اتنا زیادہ خراب ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہے بہت مطلب سوچنے والی باتیں ہیں. آج کل دن میں دن مطلب ہر دن کچھ الگ ہی دیکھنے کو ملتا ہے. کتنا مطلب خراب کہیں نہ کہیں ماحول دیکھتے ہیں تو اپنے آپ میں ہی شرم آتی ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. آج کل کے یہ سب بچے تو دین دنیا سے کچھ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ جی نماز کتنے ٹائم، تہجد کی نماز اور کتنے نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہیں. آج کل کے بچے موبائل میں اتنا زیادہ مشغول ہیں جی کہ ان کو سب کوئی چیز کی نالج ہی نہیں ہے دنیاوی کے بارے میں. جی بس یہ ہے کہ اب ان لوگ کے لیے بھی دعا کرو کہ صحیح ہو جائیں. نہیں انشاءاللہ. ہم تو بولتے ہیں کہ آدمی سوتے رہتے دیر تک. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو سوتے رہتے ہیں. میں تو کہتا ہوں ان کو کہ مطلب ان کو یہی کہنا چاہوں گا میں کہ نماز کے لیے آئیں فجر کی نماز میں. اور فجر کی نماز پڑھیں گے تو عادت پڑے گی انشاءاللہ. 5 وقت کی نماز پھر وہ پڑھیں گے. اگر عادت ڈالیں گے تبھی عادت بنے گی نا. جب سوتے رہیں گے اب لوگ سوچتے ہیں کہ ارے کیا ہے یار، صبح اٹھو جاؤ یار، نیند خراب ہوتی ہے ایسا ویسا. تو یہ سب نہیں سوچنا ہے ہمیں. اگر آپ عادت ڈالو گے تو اللہ پاک اپنے آپ دل میں جو ہے مطلب ایسے مطلب پیدا کر دیتے محبت نماز کے لیے کہ انسان اپنے آپ جو ہے مطلب اٹھ کے جائے گا نماز پڑھنے. ایک ارادہ بن جاتا ہے اپنے سے.
اب ہم مطلب پہلے نہیں، ہم بھی ایسے تھے، ہم نہیں پڑھتے تھے، لیکن اب ہم جب نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے، جیسے اذان ہوتی ہے تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم اٹھ کے بیٹھ جاتے، دوبارہ پھر سوتے نہیں ہیں. ہم ایک ارادہ ہمارے دل میں بن جاتا ہے کہ نہیں یار اب نماز مطلب پڑھنے جانا ہے یار، ارادہ ہو گیا، پکا ارادہ. تو اگر پکا ارادہ انسان کر لیتا ہے کوئی چیز کا تو وہ ہو ہی جاتا ہے. اللہ پاک اتنا مطلب اس کے دل میں جو ہے محبت پیدا کر دیتے ہیں نماز کے لیے، اور کوئی بھی چیز ہو. تو ہمارے حساب سے مطلب نماز پڑھنا چاہیے اور عادت ڈالنی چاہیے، اور لوگوں کو بھی بتانا چاہیے کہ نماز پڑھیں. نماز میں بہت طاقت ہے، اور باقی چیزیں تو اب کیا بول سکتے ہیں، دنیا کی چیزیں دنیا میں ہی رہ جائیں گی، لیکن اصل چیز جو ہے وہ انسان چھوڑ کے رکھا ہے، اس سے انسان دور ہے. تو ہمیں نماز پڑھنا ہے، اور نماز کے ساتھ ساتھ دنیا کا بھی دیکھنا ہے، لیکن سب سے پہلے لیکن اپنی آخرت ہاں سب سے پہلے شہنواز بھائی آخرت بھی دیکھنی ہے. سب سے پہلے یہ نہیں کہ بس آپ لگے ہوئے ہو دنیا میں ہی مشغول ہو، وہ چیزیں کام آئیں گی لیکن وہ یہاں کے لیے ہی ٹھیک ہے، وہاں کے لیے صحیح نہیں ہے. دیکھو یہاں کی زندگی 50 سال کی ہے، وہاں کی لائف ٹائم زندگی، وہاں کی لائف ٹائم زندگی ہے. تو ہمیں یہاں کے لیے بھی دیکھنا ہے، لیکن اصل مقصد ہمارا وہاں کے لیے سوچنا ہے. آپ دنیا بھی دیکھو لیکن آپ آخرت کو بھی دیکھو، جو ضروری ہے، سب سے زیادہ ضروری ہے جو، وہی انسان بھولا ہے آج کل، کتنا گمراہ ہے انسان اتنا زیادہ گمراہ ہے کہ اس کو سمجھ لو دنیا کے علاوہ دین کی کوئی فکر نہیں ہے. فکر نہیں. صحیح بات ہے، بے شک آپ صحیح بول رہے ہو. اسی لیے ہماری بس یہاں یہ لوگ سب ایک دوسرے کی زمین وہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا حصہ کھا رہے ہیں، یہ سب دنیا میں رکھ رہے ہیں، جبکہ لے کے بھی نہیں جائیں گے ان کو. کچھ نہیں، یہی سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا، وہاں کچھ بھی نہیں جائے گا. ایک سے ایک وہ سمجھ لو جہنم تیار جہنم تیار کر رہا ہے. ایک سے ایک نواز بھائی، ایک سے ایک بڑے بڑے بادشاہ، ایک سے ایک سب کتنے مٹی میں مل گئے، مطلب مٹی میں مل گئے. اور دوسری چیز کچھ نہیں ہے، مطلب دنیا میں تو کچھ بھی نہیں ہے. اصل زندگی تو وہاں ہے، وہاں ہمیں جواب دینا ہے. قبر میں اگر تم سے کچھ پوچھا جائے گا تو یہی پوچھا جائے گا کہ تم کیا لے کر آئے ہو، تم اپنے ساتھ کیا لے کر آئے ہو. نماز پوچھیں گے، نماز لائے ہو، اور تمہارے اعمال پوچھیں گے، اور کیا بولتے ہیں بہت سی چیزیں ہیں جو مطلب یہاں کے حساب کے نہیں پوچھے جائیں گی، وہ وہیں کے حساب کی پوچھے جائیں گی. آخرت مطلب آخرت کے حساب سے. دنیا میں آپ کیا کہیے ہو یہ سب نہیں پوچھے، کتنا کمائے، کہاں بھاگے، کیا کیے، یہ سب نہیں پوچھا جائے گا. قبر میں آپ کا نماز کا، قرآن کا اور یہ سب چیز کا حساب ہوگا. آپ نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا ہے، آپ نے کسی کا غلط تو نہیں کیا آپ نے کسی کے ساتھ، اور آپ کسی کا کچھ کھائے ہو کیا، حرام حلال یہ سب چیزیں، کسی کا حق تو نہیں مارے، یہ سب چیز پوچھیں گے. بہت عام ہو گیا، بہت عام ہو گیا. آج کل تو لوگ اتنا گمراہ ہو گئے ہیں کہ یہ نہیں دیکھتے کہ حرام ہے کہ حلال ہے، بس کھانے سے مطلب ہے. ایسا نہیں ہے شاہنواز بھائی، ایسا نہیں کرنا ہمیں کسی، یہ غلط ہے. یہ نہ سوچے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، اللہ دیکھ رہا ہے ہر چیز. تم کہیں بھی کچھ بھی کر رہے ہو، ہر چیز اللہ دیکھ رہا ہے ایک دم. یعنی کہ انسان ایک دم گمراہ ہو چکا ہے شاہنواز بھائی. اور اوپر والے نے اتنا چھوٹ دی ہے کہ اگر کوئی انسان غلط کر رہا ہے تو اوپر والا اور چھوڑ دیے کتنا غلط کرو گے. صحیح بات ہے، لیکن یہ چیزیں بہت سوچنے والی بات ہے میرے بھائیوں دوستوں، بہت سوچنے والی چیزیں. آج کل ماحول بہت خراب ہوتا چلا جا رہا ہے، اور سب کو مطلب میسج دینا چاہیے، اور سب کو جو ہے یہ سب باتیں بتائیں، ایک دوسرے سے محبت رکھیں، ایک دوسرے سے بات کریں. آج کل تو لوگ ایک دوسرے سے بات کرنا پسند نہیں کرتے ہیں. اگر کچھ اچھی بات بتاؤ تو اس میں بھی آدمی چڑھ جا رہا ہے کہ وہ سننا ہی نہیں چاہتا. ایسا لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کون سے دنیا میں کھویا ہوا ہے. اور لوگوں کو مطلب اچھی بات بتاؤ، نماز کی، دین کی دعوت دو، نماز کی بات کرو، تو بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ ارے بے فضول یار، کیا کہاں آ گئے یار. ان کو مطلب بور لگتا ہے، بورنگ لگتا ہے. لیکن یہ نہیں جانتے کہ سب سے اصل مقصد ہمارا یہی ہے، نماز، روزہ، اور دنیا کو بھی ساتھ لے کے چلو لیکن آخرت کو بھی ساتھ لے کر چلو. نماز پڑھتے چلو اور گھر والوں کو بھی خیال رکھو، لیکن سب سے ضروری ہے نماز، اور لوگوں کو تک اچھے میسج دینا، اچھی باتیں بتانا. یہ سب سے زیادہ ضروری ہے شاہنواز بھائی. لوگ سمجھتے نہیں ہیں یہ چیز. لوگ یہ چیز سمجھتے نہیں ہیں، ان کو بس یہ عادت پڑی، صبح اٹھے اپنے گھر سے ادھر ادھر نکل گئے گھومنے پھرنے، لوگوں کی برائی کرنا، یہ کرنا، یہ سب چیز سے ان کو فرصت ہی نہیں ہے. پورا دن ان کا انہی میں کٹ جاتا ہے. جی اب یہ کہ اپنے گاؤں کے حافظ بھی بہت اچھے ہیں، اچھی بات سمجھاتے ہیں. جی جی اسلام کے بارے میں بہت ضروری بھی ہے. جی صحیح بات ہے. اور بتاؤ. بس
ठीक है। आज तो हमारा आज कितनी टाइम अजान हुई थी फजर की? आज फजर की अजान हुई थी 4:55 ऐसा कुछ टाइम था, हाँ। और हम उठ गए थे 10 मिनट पहले। अच्छा। तो जब हम उठ गए तो उसके बाद जो है फिर हमने सोचा अब सोना नहीं है, और क्योंकि जब इंसान सो जाता है तो अजान सुन के सोना नहीं है। अगर हम सो जाएंगे तो फिर हम उठ नहीं पाएंगे। ये मतलब नियत कर लो और ये इरादा बना लो कि अजान हो गई, अब हमें नमाज़ पढ़ने जाना है, और नमाज़ पढ़ने के बाद आप कहीं भी मतलब वॉक करने चले जाओ, आप थोड़ा टहल घूम लो, आपके शरीर के लिए, सेहत के लिए अच्छा रहेगा। तो वो भी फ़ायदा है, यानी कि आपके इसमें कई फ़ायदे आ जाते हैं। आप नमाज़ पढ़ते हो, सबसे पहले वो फ़ायदा हो गया, नमाज का फ़ायदा हुआ आपका। और उसके बाद आप जो है कहीं मतलब थोड़ा सा जॉगिंग कर लिए, थोड़ा सा वॉक कर लिए, टहल घूम लिए, थोड़ा सा खेतों के किनारे, आबो हवा, खेत के किनारे कितना अच्छा लगता है, वातावरण, ये सब मिलता है आपको। ये सब आपके शरीर के लिए अच्छा है, सेहत के लिए अच्छा है। तो मतलब ये चीज़ इंसान को अब लोग सो रहे हैं, गुमराह हैं, शैतान मूत के चला गया, कोई मतलब नहीं। शाहनवाज भाई, उठ रहे हो तुम, जब धूप निकल आती है, जब उठ रहे हो, सुबह देखो कितनी अच्छी सुबह की ताजगी, अल्लाह पाक ने कितना खूबसूरत मतलब मौसम बनाया, कितना अच्छे अच्छे नज़ारे हैं, चिड़िया हैं, खेत के किनारे हैं, ओस भी गिर रही है, और कितना सुकून मिलता है, पूरा दिन अच्छा रहता है। ऐसा लगता है कि मतलब यार हमारे सारे दोस्त रहें और हम मतलब ऐसा ही सबको जो है दावत दें नमाज की, और आए हमारे साथ, और वो लोग भी मेहनत करें। हम तो यही चाहते हैं शाहनवाज भाई, और हम इंशाअल्लाह अब यही सब कोशिश में लगे हैं। और शाहनवाज भाई आप और हम दोनों मिलके ही सबका मतलब हमारे दोस्त लोग जो हैं सबको दावत देंगे नमाज की, और सबको अच्छी बात बताएंगे, तो अच्छा मैसेज जाएगा उन तक। तो हो सकता है अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, अल्लाह पाक हिदायत दे देंगे, और हम लोग तो मेहनत करेंगे और मेहनत करते ही रहेंगे इंशाअल्लाह। और लोगों को भी सबको जोड़ना है, और लोगों को जोड़ना है, और नमाज सख्ती से जो है मतलब सबको दावत देनी है कि आप लोग नमाज पढ़ो, नमाज में बहुत ताकत है, और इंशाअल्लाह सारी परेशानियाँ, हर मुश्किल का हल है नमाज, हर चीज़ का। नमाज आँखों की ठंडक है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, आप नमाज पढ़ो, नमाज में हर रास्ते आपको मिलेंगे, सब आसान हो जाएंगे, आपके सारे रास्ते आसान हो जाएंगे इंशाअल्लाह। देखो हर कोई जन्नत जाना चाहता है, हर कोई जाना चाहता है, अपने रसूलुल्लाह की सुन्नत को कोई अमल नहीं कर रहा, कोई फॉलो नहीं कर रहा है। आज के टाइम में लोग चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, एक भी पॉइंट नहीं फॉलो कर रहे हैं, एक भी पॉइंट नहीं फॉलो कर रहे हैं, थोड़ा सा भी नहीं फॉलो। हम कह रहे हैं थोड़ा सा अगर फॉलो कर लो आप, तो समझ लो आप चेंज हो जाओगे एकदम। एक बार आकर देखो, इंशाअल्लाह सारी परेशानी, सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। जो इतना आदमी गुमराह रहता है, परेशान रहता है, एक बार मेरे प्यारे दोस्तों आप आओ, इंशाअल्लाह सारी मुसीबतें, सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह। शाहनवाज भाई, अगर हम गलत कह रहे हो तो आप बताना। सही है, तुम्हारा पॉइंट एकदम सही है। अब हम लोग धीरे धीरे डेली कोई नया टॉपिक लेके आएंगे आपके लिए, और इंशाअल्लाह पूरी मेहनत करेंगे। आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए, और हम लोग ऐसा ही। उम्मीद है कि अरसू भाई की ये सब बातों से आप पे कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा, तो आप नमाज की तरफ ज़रूर 2 कदम बढ़ाएंगे जी। धीरे धीरे आप आदत बनाइए। ये नहीं कह रहे हैं कि एक बार की पढ़िए, धीरे धीरे आप फजर में आइए, कभी मगरिब में आइए, फिर धीरे धीरे आप जब आने लगोगे 1 हफ्ता 10 दिन, तो आपको खुद लगेगा कि हम ये भी पढ़ लें नमाज। सही बात है, तो आप मजबूती से नमाज पढ़ने लगोगे। बिल्कुल सही बात है शाहनवाज भाई। आजकल इतना गुमराह करता है कि अजान होती है तो इंसान को उठने नहीं देता। जी सही बात है शाहनवाज भाई। पैदा कर देता है कि इंसान नमाज, वसवसे पैदा करता है। शैतान का काम क्या होता है शाहनवाज भाई? लोगों के दिलों और दिमाग में वसवसे पैदा करना। लेकिन हमें इन सब चीज़ों से बचना है, और बचेंगे कैसे? जब नमाज पढ़ने जाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इतनी ताकत दे देता है, हर चीज़ मतलब दिमाग और दिल दिमाग सब दुरुस्त रहता है। तो आप दूसरों को भी बताओगे, आप दूसरों तक भी मैसेज पहुंचाओगे, तो इसका असर अल्लाह पाक आपको अलग से देंगे, ऐसी बात नहीं है। तो शाहनवाज भाई, आज का टॉपिक यहीं तक था। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में इंशाअल्लाह। कल कोई नए ब्लॉग में आपसे मिलते हैं वीडियो में, और कुछ इंशाअल्लाह दीन की अलग कुछ बातें होंगी।
اور آپ ایسا ہی فجر کے بعد انشاءاللہ آپ کو ہم ہر دوسرے دن ملیں گے انشاءاللہ, اور آپ کو کچھ الگ ٹاپک لے کے ملیں گے, اور ملتے ہیں پیارے دوستوں انشاءاللہ کل کے بلاگ میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فالو کریے ہمارے چینل کو ارسم اسلامی اور سپورٹ کریے. اللہ حافظ.